original. جب میں نے دروازے کے اندر قدم رکھا تو باہر کی دنیا اچانک جیسے ایک فاصلے پر رہ گئی تھی۔ گیٹ کے پیچھے وہ نظم چل رہی تھی جو کسی عام زندگی میں نہیں ہوا کرتی۔ اسپیکر سے واضح اور غیر جذباتی آوازیں آتیں، ہدایات بولا کرتی تھیں، اور لوگ اپنے اصلی ناموں سے نہیں بلکہ کوڈ ناموں سے پکارے جاتے۔ میری شناخت وہاں ایک فائل کا حصہ تھی۔ میرے وجود کا وزن کم مگر ذمہ داری کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور پرسکون قدموں کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ پہلا سبق سادہ مگر بنیادی تھا۔ خاموشی کو معمول بناؤ۔ ہمیں ایک بڑے ہال میں قطاروں میں کھڑا کیا جاتا۔ فرش پر سفید لکیریں کھینچی ہوتی اور ہمیں ان لکیروں کے اندر ساکت کھڑے ہو کر اپنی سانسوں کی تال کو قابو میں رکھنا ہوتا۔ باہر کا شور جتنا بھی ہو، اندر ایک قطرہ بھی ہلچل کا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ جسمانی ضبط کا نہیں بلکہ ذہنی نظم کا آغاز تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ خاموشی محض غیر موجودگی نہیں، ایک زبان ہے جس میں وہ باتیں سنائی دیتی ہیں جو شور میں دب جاتی ہیں۔ آواز نہیں بلکہ وقفہ حقیقت بیان کرتا ہے۔ بنیادی جسمانی تربیت محض دوڑنے یا وزن اٹھانے تک محدود نہیں تھی۔ ہمارے انسٹرکٹرز باریک ترین چیزوں پر زور دیتے۔ قدموں کا دباؤ زمین سے الگ نہ ہو، ہاتھ پہلی حرکت سے پہلے قابو میں رہیں، سانس اور نبض کی رفتار قدموں کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ مارشل آرٹس میں ہمیں روایتی نہیں بلکہ چھپے ہوئے حربے سکھائے گئے۔ بازو کے زاویوں کو غیر محسوس انداز میں موڑنا، گردن کے قریب وار کو روکنا، دشمن کے رد عمل سے پہلے قدم اٹھانا۔ مقصد مقابلہ جیتنا نہیں تھا بلکہ موجودگی کو انکار کرنا تھا۔ میں نے سیکھا کہ ایک اچھا وار وہ ہے جو دشمن نے محسوس بھی نہ کیا ہو اور جب وہ سمجھے تو بہت دیر ہو چکی ہو۔ سرویلنس کی مشقیں فرضی بازاروں اور گلیوں میں کروائی جاتے ہیں۔ چھوٹے چائے کے اسٹال، پرانے بس اسٹاپ اور مقامی بازار سب تربیت گاہیں بن گئے تھے۔ ہمیں پیچھا کرنا، چہرے پہچاننا، قدموں کے نمونے یاد رکھنا اور پھر بغیر کسی ہنگامے کے نتیجہ اخذ کرنا سکھایا گیا۔ میں نے بار بار کی مشق میں وہ فرق سیکھا جو عام انسان کے لیے نامحسوس رہتا ہے۔ کسی کے قدموں کی تھکن، جیب میں ہاتھ رکھنے کی بے ربط عادت، گردن کا ذرا سا جھکاؤ، سب کچھ ایک زبان بن گیا۔ ایک مشق میں نے خاموشی سے ایک شخص کا پیچھا کیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ہماری ٹیم کا ایک ٹیسٹ ٹارگٹ تھا۔ میری رپورٹ پر ایک فرضی کارروائی ہوئی۔ وہ لمحہ میری تربیت کا پہلا نتیجہ خیز امتحان تھا۔ پھر آیا اسلحہ ہینڈلنگ کا مرحلہ۔ ہر سبق سے پہلے ہمیں یاد دلایا جاتا کہ ہتھیار طاقت نہیں، ذمہ داری ہے۔ پہلی فائرنگ مشق کے وقت انسٹرکٹر نے کہا، یوں سمجھو تم دشمن کو نہیں، اپنے عزم کو نشانہ بنا رہی ہو۔ میں نے گہری سانس لی، انگلی ہلکی سی لہرائی اور گولی سیدھی ہدف پر لگی۔ کوئی تالی نہیں بجی، کوئی شاباش نہیں ملی، بس ایک سفید کاغذ پر ایک سادہ جملہ لکھا گیا، پرسکون اور مرکوز۔ وہ سادہ سا جملہ میرے لیے ایک تمغہ تھا، خاموش تمغہ۔ فیلڈ اسٹیلتھ اور فرار اور بچاؤ کی تربیت ایک الگ جہان تھی۔ ہمیں سکھایا گیا کہ ہجوم میں چھپنا، تاریکی میں حرکت کرنا اور ان راستوں کا استعمال سیکھنا جو نقشوں میں درج نہیں ہوتے۔ ہم نے لیزر گریڈز، تاریک سرنگیں اور کم روشنی میں حرکت کی مشقیں کیں۔ ایک رات جب میں نے پوری سرنگ مکمل کی تو کنٹرول روم کی اسکرین پر PAS لکھا آیا۔ نہ کوئی تالیاں، نہ کوئی جشن، بس فائل میں ایک چھوٹا سا نشان۔ یہی اس جگہ کا قانون تھا، کامیابی شور سے نہیں، نشان سے ظاہر ہوتی ہے۔
تربیت کا ایک ایسا حصہ بھی تھا جو دل کو چھو گیا، حب الوطنی کا عملی جذبہ۔ ہمیں بارہا بتایا گیا کہ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں وہ محض اپنی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ ملک کے تحفظ کے لیے ہے۔ ہر مشق کے بعد ہمیں تاریخی واقعات پڑھائے جاتے جن میں کسی خفیہ کارروائی نے خطرہ ٹالا تھا۔ ہمیں بتایا جاتا کہ اصل ہیرو وہ ہے جس کا نام کبھی سامنے نہیں آتا، جو اپنی شناخت مٹا کر دوسروں کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک فرضی چیک پوسٹ پر شہری کو بچانے کی مشق میں میرے قدم ذرا بھی لرزے نہیں۔ شاید پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ میرا دل اور دماغ ایک ہی رفتار سے دھڑک رہے ہیں۔ وطن سب سے پہلے۔ معاشرتی گلاؤ بھی ہماری تربیت کا حصہ تھا۔ ہمیں سکھایا گیا کہ ہم عام لوگوں میں اتنے قدرتی انداز میں گھل مل جائیں کہ کوئی شک نہ کرے۔ ہمیں فرضی مشنز پر بھیجا جاتا، فٹ پاتھ پر سونا، چائے کے ڈھابے پر بیٹھ کر باتیں سننا، بازاروں میں بھیڑ کا حصہ بننا۔ یہ آسان نہیں تھا۔ لوگوں کی نظریں غیر محفوظ کر دینے والی ہوتی ہیں۔ کوئی ناروا ریمارکس دے دیتا، کوئی پیشکش کرتا، کوئی ہنس پڑتا، مگر ہمیں رد عمل نہیں دینا تھا۔ بس نوٹ کرنا تھا کون جھپک میں ہاتھ چھپاتا ہے، کون غیر معمولی انداز میں دیکھتا ہے، کس کے قدم رکے ہوئے ہیں۔ یہ وہ معلومات تھی جو کسی کتاب میں نہیں ملتی مگر ایک مشن میں سب کچھ بدل دیتی ہیں۔ تربیت ایک مسلسل تکرار تھی۔ صبح کا جسمانی سیشن، دوپہر کی فائرنگ، شام کا مشاہدہ، رات کا نوٹ۔ ہر ہفتہ ایک نیا سبق، ہر مہینہ ایک نیا چیلنج۔ دھیرے دھیرے ماریا کے سوال کم ہوتے گئے اور فاطمہ کی ترتیب بڑھتی گئی۔ جہاں کبھی خوف ہوتا تھا وہاں اب نظم و ضبط کا سکوت چھا گیا۔ وقت کے ساتھ میں نے محسوس کیا کہ میں وہ نہیں رہی جو دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ اب میرا وجود ایک مقصد کا حصہ بن چکا تھا۔ آخری دن جب میں نے تربیتی فائل کھولی، اس کے کور پر میرا کوڈ نام ابھرا ہوا تھا۔ کوئی تمغہ نہیں، کوئی تقریر نہیں، کوئی جشن نہیں، بس ایک خاموش تحریر تھی۔ یہ 11 ماہ اس کے وجود میں جذب ہو چکے ہیں۔ یہ الفاظ کسی سرکاری نوٹ کی طرح نہیں لگے بلکہ جیسے کسی نے میرے اندر لکیر کھینچ دی ہو۔ یہ مہینے صرف گزارے نہیں گئے تھے، یہ میری ہڈیوں، سانسوں اور چلنے کے انداز کا حصہ بن چکے تھے۔ میں اب وہ نہیں تھی جو پہلی بار اس گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ میں ایک ذمہ داری میں ڈھل چکی تھی، ایک ایسا سایہ جو ملک کے لیے چلتا ہے، بغیر نام کے، بغیر چہرے کے۔ جب کیمپ کی سخت دیواروں کے اندر مجھے پہلی بار مشن کا تعویذ تھمایا گیا تو اس پر کوئی بندوق، کوئی گاڑی یا کوڈ لکھا نہیں تھا، صرف ایک جملہ تھا، فیلڈ فیز، بیکارن کا روپ۔ تعویذ میں لکھا یہ ایک سادہ حکم تھا مگر میرے دل میں ایک عجیب سا سناٹا گھرا گیا۔ میں نے کاغذ کو موڑا، جیب میں رکھا اور لمحے بھر کے لیے محسوس کیا کہ یہ مشن باقی سب سے مختلف ہوگا۔ یہاں کوئی چھپنے کی جگہ نہیں، کوئی کنٹرول روم نہیں، کوئی کیمرہ نہیں، صرف شہر تھا، روشنی، شور، لوگوں کے چہروں کی بے ترتیب قطاریں۔ میں نے جان لیا کہ اب جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ کوئی ٹریننگ نہیں، یہ ایک تجربہ ہے جو میری خودی کو مٹا دے گا اور مجھے ایک نئی شناخت دے گا۔ رات کے آخری پہر مجھے وین کے پچھلے حصے میں بٹھایا گیا۔ پرانی چادر، زمین کی مٹی جمی قمیض، ٹوٹے چپل اور ایک مٹیالہ دوپٹہ، یہ وہ لباس تھا جسے پہنتے ہی میری باڈی پر میرا نام دھندلا پڑ گیا۔ آئینے میں جھانکا تو ماریا کہیں نہیں تھی، سامنے ایک لاغر عورت کھڑی تھی، آنکھوں میں تھکن، چہرے پر خاموشی اور ہونٹوں کے گرد ایسی لکیریں جو کسی نے زندگی کی تلخیوں سے تندہ کر دی تھی۔ یہ بھیس محض لباس نہیں تھی، ایک کردار تھا جسے مجھے ہر سانس کے ساتھ نبھانا تھا۔ شہر کا فٹ پاتھ دن بھر شور اور زندگی سے بھرا ہوتا ہے مگر رات کو وہ ایک ساکت قبرستان بن جاتا ہے۔
جہاں لوگ اپنی تیزی اور بے رخی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ میں نے چادر زمین پر پھیلائی، دیوار کے سائے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ون چلی گئی، نگرانی ختم ہو گئی، تربیت کا محفوظ خول ٹوٹ چکا تھا، مشن شروع ہو گیا تھا۔ پہلی رات کی ٹھنڈک ہوا کی نہیں تھی بلکہ نظاروں کی تھی۔ لوگ گزرتے دیکھتے، کچھ ہمدردی کے ساتھ، کچھ تجسس میں، اور اکثر نفرت کے ایک ظالم لب و لہجے کے ساتھ۔ ان نظاروں نے میرا حلیہ آزمائشی طور پر ناپا۔ کون رک کر دیکھتا ہے، کون آنکھیں چیر کر آگے بڑھتا ہے، کون لفظ نکالتا ہے۔ میں نے اپنی مشق اسی لمحے سے شروع کر دی۔ لوگوں کے چہرے پڑھنا جو کیمپ میں ہم روز کرتے تھے، یہاں میرے پاس حقیقی ہتھیار بن گیا۔ میں نے دیکھا کہ کس کے قدم تیز ہیں، کون سیدھا آگے دیکھتا ہے، کون اچانک کسی طرف جھکتا ہے۔ دو مرد بار بار ایک دکان کے سامنے ٹھہرتے، ان کی جیبوں کے انداز، کندھوں کی حرکتوں اور آنکھوں کے زاویوں میں ایک پیٹرن تھا۔ وہ عام شہری نہیں تھے۔ میں نے وہ پیٹرن نوٹ کیا اور فائل میں چھپا کر رکھا۔ بعد میں وہی نوٹ کسی بڑے انکشاف کا سبب بنے گا۔ 3 دن تک میں نے اسی فٹ پاتھ پر زندگی گزاری۔ رات میری بستر تھی، سرد زمین میرے لیے نرم نہ تھی، مگر اس سختی میں بھی میں نے توجہ کے چھوٹے چھوٹے کنڈوں کو محسوس کیا۔ کون سکوں کی آمد پر ہاتھ بڑھاتا ہے، کون تھوڑا سا جھک کر بات سننے کی ادا بناتا ہے، کون چائے کی بھاپ کے پیچھے جھلک دینے والی مسکان میں کچھ چھپا لیتا ہے۔ شہر میں ایک قسم کا توجہ کا خوف پایا جاتا ہے۔ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں مگر رکنا نہیں، بات کرنا چاہتے ہیں مگر جڑنا نہیں۔ یہی بے رخی میرے لیے محفوظ گھر تھی، کیونکہ ایک بھکاری کی حیثیت سے مجھے کسی کی دلچسپی کی توقع نہیں تھی، بس خاموشی میں دیکھنا اور نوٹ کرنا۔ ایک شام ایک آدمی قریب آیا۔ اس کا لباس سادہ مگر اس کی چال میں نظم تھی، جوتوں پر مٹی کم اور ترتیب زیادہ۔ میں نے نظریں جھکائے اس کے قدموں کی رفتار نوٹ کی۔ وہ ہچکچاہٹ سے خالی تھا۔ اس نے سکہ نہیں پھینکا، بس کچھ دیر کھڑا رہا، میری طرف دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ لمحہ میرے لیے ایک سائرن تھا، چھوٹا مگر واضح۔ بعد میں فائل میں جس شخص کو کی پوائنٹ کہا گیا، اس کی پہلی نشانی مجھے اسی شام ملی۔ یہ چھوٹا واقعہ بتا گیا کہ حقیقی دنیا کے چھوٹے اشارے ہی بڑے پیغام دے جاتے ہیں۔ اس دوران شہر کی زبان میرے لیے واضح ہونے لگی۔ یہ زبان الفاظ کی نہیں تھی بلکہ خاموش حرکات، چھوٹی اداؤں، معمولی عادات کا مجموعہ تھی۔ ایک عورت ہر شام ایک ہی ستون کے پاس آتی، 2 منٹ رکتی اور چلی جاتی۔ ایک نوجوان آدھی رات کے بعد ہمیشہ وہی گلی لیتا۔ ایک بوڑھا صبح سب سے پہلے آ کر دکان کا شٹر کھولتا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ بڑبڑاتا۔ یہ سب معمولی مشاہدات تھے، مگر تربیت نے مجھے سکھایا تھا کہ معمولی میں غیر معمولی چھپا ہوتا ہے۔ میں نے ہر شناخت، ہر عادت، ہر وقفے کو فائل میں منتقل کیا۔ ان نوٹس کا مقصد بعد میں کسی واقعے کی تشکیل میں کام آئے گا۔ چوتھے دن جب بارش ہوئی تو فٹ پاتھ پر بیٹھنا ایک امتحان بن گیا۔ پانی میرے کپڑوں کو گیلا کر رہا تھا، ٹانگوں میں سردی دی لہر اٹھی، مگر اصل آزمائش سردی نہیں تھی، مستقل نظر انداز ہونا تھا۔ لوگ بارش میں بھی رک کر نہیں دیکھتے۔ شہر کا دل اکثر مردہ رہتا ہے، اور میں اس مردہ دل میں زندہ معلومات جمع کر رہی تھی۔ ایک انسان جو بطور بھکاری دکھتا تھا، کسی کے لیے مخصوص نشان کی مانند تھا، وہ نشان جو شاید کبھی کسی کارروائی کا سبب بنے گا۔ میں نے اس کی نقل و حرکت، اس کے ہاتھ کی حرکت، اس کے بات نہ کرنے کا انداز نوٹ کیا۔ چھٹے دن میں نے محسوس کیا کہ میری اپنی آواز کم سنائی دیتی ہے۔ ماریا کی ہلکی سی شناخت دھندلی پڑنے لگی اور فاطمہ کا روپ مضبوط ہونے لگا۔ کسی نے میری طرف دیکھ کر کہا،
یہ تو پکی بھکاری لگتی ہے. یہ تو پکی بھکاری مجھے لگتی ہے. عجیب سکون ملا. یہ تسلیم عمل تھا. روپ کامیاب ہو چکا تھا. اسی رات ایک سیاہ کار خاموشی سے فٹ پاتھ کے قریب رکی. پچھلی کھڑکی معمولی سی کھل کر کسی نے جیسے کسی رسمی کنٹرول سے کہا، آبزرویشن فیز کمپلیٹ، پیٹرن کنفرمڈ. آبزرویشن فیز کمپلیٹ، پیٹرن کنفرمڈ. کسی بھی قسم کی داد یا تعریف نہیں تھی، بس ایک مختصر سگنل، ایک خاموش نشان. یہ وہ زبان تھی جسے میں پہلے ہی سمجھ چکی تھی. کامیابی کا اعتراف یہاں تالیوں میں نہیں بلکہ نشان کاغذ میں ہوتا تھا. میں نے اپنے بھیگے دوپٹے کو دیکھا. اس پر کوئی تمغہ یا نشان نہیں، مگر میرے اندر بے شمار خطوط لکھے جا چکے تھے. یہ میرا پہلا مشن تھا جس میں نے کچھ نہیں کیا. میں نے محسوس کیا، دیکھا اور سیکھا. خفیہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہاتھ نہیں بلکہ آنکھیں تھیں، جو بغیر بولے حقیقت پڑھ لیتی تھیں. مشن کے دوران ایک واقعہ نے میری سمجھ کو اور پختہ کیا. ایک دن ایک چھوٹا لڑکا بازار میں کسی کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا، مگر اچانک وہ شخص جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے. اس چھوٹے جھٹکے میں ایک پوری کہانی چھپی ہوئی تھی. خوف، جلد بازی، شاید رشوت یا کوئی پوشیدہ لین دین. میں نے اس واقعے کو ٹائم سٹیمپ کے ساتھ فائل میں درج کیا اور اس کے ساتھ متعلقہ چہروں کے نوٹس جوڑ دیے. بعد میں معلوم ہوا کہ یہی چھوٹا واقعہ ایک بڑے نیٹ ورک کے چھوٹے سگنل کا حصہ تھا، وہی جو بعد میں بڑی کارروائی کی بنیاد بنا. جب میں واپس کیمپ کی گاڑی میں بیٹھی تو شہر پیچھے رہ گیا، مگر وہ مناظر، وہ چہرے، وہ تھکن اور وہ سردی، سب میرے اندر نقش ہو چکے تھے. کوئی فائل ان سب کو پوری طرح نہیں سنبھال سکتی تھی. یہ اب میری ہڈیوں میں سما چکے تھے. میں جانتی تھی کہ تربیت ختم نہیں ہوئی، یہ تو اب شروع تھی. فاطمہ کا روپ محض ایک عارضی بھیس نہ رہا بلکہ ایک ضرورت بن گیا. اور میں جو کبھی اپنی شناخت کے سہارے جی رہی تھی، اب اسی شناخت کو پس پش ڈال کر ایک بڑے مقصد کے لیے چیزیں جمع کرتی تھی. اس فیلڈ مشن نے مجھے انسانیت کے متضاد چہروں سے متعارف کرایا. ہمدردی جو ہر بار ادا ہوتی ہے، نفرت جو کبھی کبھی چپکے سے نکل جاتی ہے، اور بے حسی جو شہر کو زندہ نہیں بلکہ زندہ نما بنا دیتی ہے. میں نے سیکھا کہ خفیہ دنیا میں حقیقی طاقت معلومات کا تسلسل ہے، نصاب کی طرح. ایک واقعہ جو دوسرے واقعے میں ربط بنتا ہے، اور یہ ربط آنکھوں سے پہچانا جاتا ہے، ہاتھوں سے نجات نہیں ملتی. میرے اندر یہ عہد مضبوط ہوا کہ جو بھی آئندہ ہوگا وہ انہی چھوٹے چھوٹے مشاہدات کی بنیاد پر ہوگا، اور میں ان مشاہدات کی محافظ تھی. گیارہ مہینوں کی تربیت ختم ہو چکی ہے، اور اب آغاز ہے اس سفر کا جہاں سایہ بن کر جینا ہے. یہ وہ لمحہ ہے جہاں آوازیں ماند پڑ جاتی ہیں اور صرف یقین باقی رہتا ہے. میں میدان میں قدم رکھنے جا رہی ہوں. پہلا مشن، پہلا راز، پہلی آگ. یہ وہ مقام ہے جہاں خوف پیچھے رہ جاتا ہے اور فرض زندگی سے بڑا ہو جاتا ہے. اگلی قسط نمبر 5 اسی چینل مسک اوریجنل پر دیکھیں. اگر آپ میرے ساتھ اس خفیہ سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کامنٹس میں بتائیں کیا آپ بھی وہ لمحہ پہچان سکتے ہیں جب ایک کہانی حقیقت کے میدان میں اترتی ہے. There are a million stories in this country. This is just one of them.